جی السلام علیکم بیٹا سمیرا بیٹا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں کاموکی سے بات کر رہی ہوں. سمیرا میرے میاں کا نام ہے, محمد ریاض. جی بتر. تو بھائی 13-14 سال ہو گئے ہماری شادی کو. حالات نہیں بہتر ہو رہے اور قرضہ بھی نہیں اترتا. بچوں کی پڑھائی کا معاملے ہے وہ بھی بہت خراب ہے. سمیرا میں پہلی بات نہیں تمہاری سمجھی. 14 سال ہو گئی شادی کو, تو کیا بچوں کا کیا ہے؟ بھائی ایک تو جب سے شادی ہوئی ہے نا قرض نہیں اترتا. قرضہ نہیں اترتا؟ ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ ٹھہرنا نا. قرضہ کس سے لیا؟ بینک سے یا کسی شخص سے؟ بینک سے بھی لیے. بینک سے لیے. بینک سے لیے. اچھا جی. کیوں لیا قرضہ میرے بچے؟ مکان لیا تھا میرے والد صاحب نے لے کے دیا تو پیسے کم پڑ گئے تھے. تو آپ نے میرے میاں سود شامل کر لیا. جی ایسے ہی کیا نا اس وقت میری جان. جی آپ کو میرا پتر, آپ کو لالچ تھی نا کہ مکان اپنا ہو جائے گا, اور اس اپنی لالچ میں آپ نے اللہ اور رسول کے ساتھ ایک کھلی جنگ کر لی. میرے میاں نے لیا وہ تو میری میرے بات بچے اتنی زیادہ آپ نے نہیں مکان مانتے لیا, نا. آپ اس کو استعمال کر رہی ہیں نا, تو اس میں رونے کی کیا بات ہے مجھے یہ بتاؤ. بلال بھائی میری نا 14واں سال لگا ہوا ہے شادی کو. ہاں تو کہہ لیں کہ 14 سال میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک دن بھی میرا سکون کا گزرا ہوگا. وجہ کیا, مطلب کیا, کیوں مجھے کیوں وجہ بتاؤ. میرے میاں کام کرتے ہیں ہاں لیکن ان کے کام میں پتہ نہیں برکت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. بالکل کیا سچی بات تمہاری ہے, بالکل سچی بات ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. بخاری شریف کی حدیث اگر کہوں گا تو تمہیں پسند نہیں آئے گی. اکثریت خواتین کو یہ حدیث جو ہے نا, ان للہ و انا الیہ راجعون, مجھے اتنے خوفناک میسیجز کرتی ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے. اور میں انہیں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا, رسول کا قول ہے, ماننا ہے مانو, نہیں ماننا. اور بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی. بخاری پڑھ لیں, نہیں پڑھنی آپ کی مرضی. میں نحوست کی بات بھی نہیں کر رہا. او خدا کی ولی, جب آپ لوگ اللہ اور رسول سے کھلی جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اللہ برکت نہیں ڈالتا. یہ بات ہے کرنے والی, مجھے ایمانداری سے بتاؤ. جی دن رات اللہ سے اسی بات کی معافی مانگتی ہوں. بچے پڑھائی کا معاملہ بالکل خراب ہے. بھتیجی ہے میری ایک, نہیں بھتیجی کو تو چھوڑ دے, بچے کیوں نہیں پڑھتے یہ بتا. اسکول کی فیسیں نہیں دی جا رہی بھائی. مکان اپنے, مکان اپنے کچا سا ہے مکان. تو بڑے کسی نے نا میرے میاں جو ہے نا وہ بھی میرے سے اتنی زیادہ ٹھیک بات نہیں کرتے. وہ بس اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. تو کس کا مطلب آپ کیا چاہتی ہیں ریاض, آپ کی مرضی کا مالک ہو؟ نہیں میری مرضی کا مالک نہیں ہو, لیکن گھر میں توجہ دے, گھر کا سسٹم اچھا ہو. ہمارے بجلی کے جو میں نہیں کہتی کوٹھیاں ہو, روٹین کے کام ہو, لیکن اچھے طریقے سے چل جائیں. قرض میرا اتر جائے, میرے بچوں کا میرے بچے, میرے پیارے بچے. اب تو نے غور سے سننی ہے بات, اور جو تو نے نہیں ماننی, یہ میں تجھے پکا بتا رہا ہوں, ماننی تو نے آج تک کسی کی نہیں ہے, میری بھی تو نے کوئی نہیں ماننی. لیکن میں فرض کے طور پہ نا ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے بات کہہ رہا ہوں. جب تمہاری اپنی خواہشیں ہوتی ہیں نا تو تم سود بھی اٹھا لو گی. جب تمہاری اپنی خواہش ہوگی تو تم سب کچھ کر لو گی. جب تمہاری خواہش کے کچھ خلاف ہوگا تو تم اعلان جنگ کر دو گی. ریاض برا آدمی نہیں ہے. تم یا تو کہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہو جو کہ نامعقول ہو. اب تم اس پہ جو الزام دل میں لگا کر بیٹھی ہو, اور میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اس کا جو ہوگا کام خراب وہ صرف تربیت اولاد پہ نکلے گا, اور وہ نکلتا نظر آ رہا ہے. خدا کے واسطے ایک تو یہ بدگمانی والے رشتوں کو چھوڑ دو. اللہ نے مثال کے طور پہ, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ نے تمہیں حق دیا کہ تم الگ ہو جاؤ. تم الگ بھی نہ ہو, بدگمانی بھی کرو, بچے بھی خراب کرو, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ 14 سال کی تپسیا کے بعد حاصل کیا کیا؟ ایک سود. خدا کے واسطے چھوڑ دو کہ نظام کیسے چل رہا ہے. ذاتی طور پہ سود کو چوز نہیں کرتے, یہ اللہ سے کھلی جنگ ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ جو مرضی آپ کریں, یہ کھلا اعلان جنگ نہ کریں. پوچھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے دل میں کہ میں بات کہہ کیا رہا ہوں. اس لیے میں بڑی احتیاط سے جملہ کہتا ہوں. شاہ صاحب, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی غرض کے لیے تو اللہ رسول سے کھلی جنگ کر لیں, پھر کہیں کہ اللہ ہمیں برکت بھی دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نا,
سود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود والے معاملے کو بالکل مٹا دیتا ہے. کیسے؟ بالکل مٹا دیتا ہے. یمحق اللہ الربا، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کا وجود ہی رہنے دیتا ہے اس کاروبار کا، اس چیز کا. اور دوسرے جگہ پہ فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، جو سود کا معاملہ کرتا ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اب اللہ کے ساتھ بندہ جنگ کیسے جیت سکتا ہے؟ اور دعا بھی اس سے مانگنی ہے. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر الالہی فی الشیء. اللہ جب کسی چیز میں خیر ڈال دیتا ہے اس کو کہتے ہیں برکت. ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفع. اگر وہ چیز کم ہو تو برکت اللہ کی طرف جب آتی تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اگر پہلے ہی زیادہ ہو تو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے، اس کے اندر خیر پیدا کر دیتا ہے، فائدہ مند بنا دیتا ہے. تو یقین آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اور اس کی الٹ جو ہوتا ہے وہ نحوست ہوتی ہے. چیز زیادہ ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ پہلے ہی اس طرح کی تو اچھا آپ نے دونوں باتیں واضح کر دی. جی ہاں بالکل. نحوست جو ہے وہ اللہ کی برکت کی ایبسنس ہے. بالکل اس کی الٹ ہے، اس کا اکثر ضد اس کی. اور یہ بات جو ہے نا جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ ایک عالم کہہ رہا ہے، تو یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے ایسا جاہل آدمی جو ہے نا وہ گھر میں مہمان زیادہ آ گئے ایک دفعہ. شاہ صاحب میں نے اس بات کو نا تجربہ کیا تو میں گھبرا گیا. تو میں نے بیوی سے کہا کہ یہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں، اب وہ 12-14 لوگ آ گئے ہیں، 3-4 کی تیاری ہے صرف، تو 10-12 لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کیسے ارینج کریں گے؟ اس نے کہا ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے اللہ برکت ڈالے. میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ جاہل بیوی اللہ نے کسی کو دی نہیں ہے، اللہ کہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ ایمان کی بات کر رہی تھی تو کہاں سے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. یقین کریں صرف یہ نہیں کہ ان لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا بچا کھانا بچا رہا. وہ دن اور آج کا دن. اس کے بعد میں نے وہ حدیث پڑھی اما ختیجہ کی، جب وہ 40 خاندان آئے تھے. وہ جب تجربے سے انسان گزرتا ہے، ویسے تو بغیر چیز کے چوں چرا کے اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا چاہیے. سود صرف ختم کیسے ہوگا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم صدقات قائم کرو. یربی صدقہ ساتھ ہی فرمایا نا وہاں پر، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. فرمایا کہ سود کو مٹاتا ہوں اور صدقات کی نشو و نما کرتا ہوں. اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھائی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہے. فرمایا ثلاث اقسم علیہن، میں 3 باتیں قسم اٹھا کر حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں. ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. میں تمام ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں باہر کا، پاکستان میں ہر جگہ صدقات یہ دینے ہیں، جو سود کا کام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کم ہو، صدقات جاری کریں. اللہ تعالیٰ تھے دیکھیں برکت کیسے ڈالتا. اور اللہ کے رسول کے اس جملے کو کہتا ہوا بہاولپور آپ کے پاس آ رہا ہوں کالر کے پاس، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دینے سے غریب ہو جاتا ہے نا، صدقات دینے سے جو کہ غریب ہو جائے گا، اگر ایسا ہے تو وہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے نا حساب لے لیں. اب غور فرمائیے کہ آپ ہر طرف آپ نے لوٹ ہی ڈال دی ہے. اس سے زیادہ رب العالمین آپ پہ کیا فضل کرے.